دنیا میں اسلام کی دو دشمن طاقتیں پڑی، میں نے اس کے لیے بھی آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے کہا کہ سب سے سخت دشمن ایمان والوں کے ایک تو یہودی ہوں گے اور ایک مشرکین ہوں گے۔ مشرکین اکا دکا تو دنیا میں اور بھی جگہ ہیں، مگر مضبوط ترین طاقتور ترین حکومت ان کی ہمارے ملک میں ہے۔ ہم مشرکین کے تحت جی رہے ہیں۔ ہمیں قرآنی الفاظ بولنا چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں یہ قرآنی الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں الذین آمنوا، قرآن کے الفاظ ہیں الیہود، قرآن کے الفاظ ہیں الذین اشرکوا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ فرقہ پرست طاقتوں کی حکومت ہوگی، قرآن کہتا ہے مشرکوں کی حکومت۔ ہم لوگوں نے ڈر کے مارے قرآنی الفاظ بولنا بند کر دیے، اس لیے 100% مسلمان ان کی سمجھ میں صحیح صورتحال نہیں آ رہی، وہ اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ہماری اندر کا جو نفاق ہے وہ اکثریت میں، اور اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے، منافقین کی اکثریت ہے ہماری امت میں، اور اس آخری فیصلہ کن مقابلے سے پہلے یہ سارے منافقین جو اب تک اپنی نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، میں نے پچھلے بیان میں جو میرا اس مسجد میں وہ بیان ہوا تھا، جب ہمارے عزیز ترین صالح ترین مولانا عبدالمومن نے جمعے کا بیان مجھ سے یہاں کروایا تھا، اور میرے بیان کے بعد بہت یہیں کھڑے ہو کر عجب انداز سے اس اللہ کے بندے نے کہا تھا، مجمع کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ بھائی کب تک لڑاؤ گے، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بندے خدا نے یہ کہا تھا کہ کیا ان کا بس مقدر یہی ہے، ان کا یہی کام ہے کہ وہ کبھی سنبھل میں روئیں، کبھی ممبئی میں روئیں، کبھی یہاں اور وہاں، اور روتے روتے ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کیا پتا تھا کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ بعد میں جائے گا اور کہنے والا پہلے چلا جائے گا۔ ما تدری نفس بأي أرض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کے کس زمین کے کس خطے میں اس کی موت آئے گی، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ اس بیان میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ 3 قسم کے مسلمان ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس بیان میں شریک رہا ہوگا تو شاید اس وقت اس کو کچھ یاد آ رہا، اور اللہ جانے کیا وجہ ہے، میں کبھی پہلے سے سوچ کے نہیں بیٹھتا کہ مجھے کیا کہنا ہے، میں اپنی جہالت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کے بندے کچھ اچھی مفید بات سننے کے لیے دور دور سے آئیں گے، کیا ان کے لیے مفید ہے وہ میرے دل میں ڈال دیجیے، اور اچانک جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ جانے کیوں آج بھی وہی مضمون اس مسجد میں آتے ہی
دعا مانگتے ہی وہی دل میں آیا کہ بس یہ صاف صاف کہہ دو کہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ منافق ہے یا مومن. یہ جو اطمینان ہے کہ ہم مومن ہیں. سیدنا حسن بصری کہہ گئے ہیں کہ جو اپنے بارے میں مطمئن ہو وہ پکا منافق ہے. جو ڈرتا اور کانپتا رہے وہ ہے جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے فکر مند ہیں؟ کیا ہم کفر کے مقابلے کے لیے اپنے اندر ہمت پاتے ہیں؟ کیا ہم کفر کے مقابلے اور ظلم کے مقابلے کے لیے سچی بات بولنے کی جرأت رکھتے ہیں؟ کیا ہم کچھ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ نے تو ہم سے کہا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اس کے کہ تم پر وہ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹیں جو تم سے پچھلے ایمان والوں پر ٹوٹے؟ جنگوں نے انہیں گھیرا، ان پر حملے ہوئے، بیماریوں اور وباؤں نے انہیں گھیرا، فاقوں نے انہیں گھیرا، غربت نے ان کو گھیرا، اور اتنی تکلیفیں گزری کہ وہ ہلا دیے گئے. وہ زلزلوا، کتنا ہلائے گئے، کتنی تکلیفیں گزری، یہاں تک کہ اللہ کے اس وقت کے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والے وہ بھی پکار اٹھتے تھے، چیخ اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، یا اللہ مدد کب آئے. رسول جب پکار اٹھے تو آپ سوچو، جب پیغمبر کی برداشت سے باہر ہو جائے. جب پچھلی قوموں پر ایمان کی آزمائش کا یہ اسٹیج آتا تھا، یاد رکھیں یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ آزما کر فیصلہ فرمائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں. لازمی طور پر امتحان ہونا ہے، اور جب فیصلہ کن اسٹیج آتا ہے تو پوری امت کا امتحان ہوتا ہے. فیصلہ کن اسٹیج سے پہلے الگ الگ افراد کا امتحان ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسٹیج آتا ہے، جب دودھ الگ اور پانی الگ کر دیا جائے گا، جب حق کو غالب کر دیا جائے گا، جب باطل کو مجا میٹ کر دیا جائے گا، جب ظلم اور ظالموں کے ناپاک وجود سے اللہ اپنی زمین کو پاک کر دے گا، جب وہ وقت آتا ہے تو پوری امت پر امتحانات آتے ہیں. اور جب امت کے نبی چیخ اٹھتے تھے، قرآن یہ کہتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا الا ان نصر اللہ قریب. اب سنو، اللہ کی مدد اب قریب ہے. اب نبی نہیں ہیں، نبی کے راستے پر سچے دل سے چلنے والے جب تکلیفوں میں مبتلا ہو کر چیخ لگیں گے، پکار اٹھیں گے کہ متی نصر اللہ، تب آئے گی اللہ کی مدد. یہ وہ اسٹیج ہے. اللہ کے بندو، میں آپ کے کیسے ہاتھ جوڑوں کہ اس وقت کی خطرناکی کو سمجھو. یہ اللہ سے شکایت مت کرو کہ آپ نے ہم کو اس دور میں کیوں پیدا کیا، ہم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا.
بلکہ اس دور میں پیدا ہو کر ایمان کے تقاضوں پر جم کر ظلم اور کفر کی طاقتوں کے مقابلے کے میدان میں جم کر وہ نیکی ہم کو مل سکتی ہے جو ہم سے پچھلوں کو کبھی نہیں مل سکتی۔